اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام طلباء و طالبات سے یہ گزارش ہے کہ آپ تمام جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، آپ کی آل پر آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آج کے موضوع کی طرف جو ہے وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ جی عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے کمال کر رہے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے آپ تمام کو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے دلی مقاصد، جو نیک مقاصد ہیں ان کو پورا فرمائے، اور آپ کی جو نیک دلی تمنائیں ہیں ان میں آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی دلچسپ موضوع ہے اور انتہائی بنیادی موضوع ہے، کلیدی اہمیت کا حامل ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ موضوع ہے ہمارا کہ ادب کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ اب ادب کے حوالے سے ایک جملے میں کوشش کروں گا کہ دریا کو کوزے میں بند کروں۔ ادب تنقید حیات، ادب تنقید حیات ہے۔ یہ جملہ میں نے ابھی کہا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے پورے لیکچر میں جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اور اب ایک اور اس کے بارے میں کہ کسی بھی زبان کا جو تحریری سرمایہ ہوتا ہے، زبان و ادب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی زبان کا تحریری سرمایہ وہ ادب کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی تحریر جو ہے وہ ادبی تحریر کہلائے گی، کسی بھی قسم کا جو تحریری سرمایہ ہے وہ ادب کہلائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر وہ کسی تحریر میں موجود ہوں تو وہ ادب کہلائے گا، ورنہ وہ ادبی تحریر نہیں کہلائے گی۔ اب اس نقطے کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کروں گا کہ مثال کے طور پہ اگر ایک انجینئر سائنسدان ہے، وہ کسی بھی عمارت کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں ایک اپنا نقطہ نظر بیان کرے گا، اور اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ ادب کے زمرے میں نہیں آتا۔ انجینئر ہے، وہ اس کی اپنی رائے ہوگی، ایک راہگیر مسافر کی اپنی رائے ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایک تارانہ نظر ڈالنے والے کی اپنی رائے ہوگی۔ لیکن جو ایک ادیب ہے، جو ایک شاعر ہے، جس انداز سے وہ جذبات و احساسات بھرتا ہے، جس انداز سے وہ رنگ بھرتا ہے، وہ کوئی دوسرا جو ہے عامیانہ طرز طریق رکھنے والا آدمی وہ نہیں بھر سکتا۔ اب اس کی جو سمجھیں کہ بہترین مثال ہے وہ ہمارے ہاں اقبال کا جو کلام ہے، اس حوالے سے جو انہوں نے جرمنی کا ایک خوبصورت شہر ہے ہائیڈلبرگ، اس کے اندر سے جو گزرنے والا دریا ہے، دریائے نیکر، اس کی انہوں نے منظر کشی کی اور اس کے حوالے سے انہوں نے اشعار لکھے۔ آپ دیکھیں کہ بڑا دلکش اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، وادی کے نوا فروش خاموش، کوہسار کے سبز پوش خاموش، فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکون ہے، تاروں کا خاموش کارواں فسوں ہے، یہ قافلہ بے درا رواں ہے، اور خاموش ہے کوہ و دشت و دریا، قدرت ہے مراقبے میں گویا، اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس انداز سے، اس کی خوبصورت انداز سے اور دلکش انداز سے منظر کشی کی گئی جرمنی کے
وہ جو شہر ہے اس کے درمیان سے گزرنے والے دریا کی، ہائیڈلبرگ میں یہ دریا آپ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے یا جو پریکٹیکلی جو اس میں جا کے دیکھتا ہے وہ یہ واقعی انتہائی خوبصورت اور دلکش نظارہ ہے، انتہائی خوبصورت منظر ہے۔ اور اب تو آج کل تو وہ مطلب بڑی جدیدیت اختیار کر گیا ہے، اس کے اندر جو ونڈ پاور ہے وہ جو ہے وہ ہے اس کے اندر ونڈ پاور کے جو پلانٹس ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور مطلب وہ دریا اپنی اور بلو اوشن ہے، نیلا پانی اس کا اور انتہائی خوبصورت منظر، اور جو اس کے قریب جو سمجھیں کہ اس کے کنارے پہ جو آبادی ہے وہاں سے اگر دریا کے منظر کو دیکھیں وہ انتہائی حسین و جمیل لگتا ہے۔ اب ایک جو انجینئر ہے یا جو وہ ایک عامیانہ الفاظ کے اندر اس کو دریا کو بیان کرے گا، لیکن جس انداز میں ایک شاعر بیان کرتا ہے، ایک ادیب بیان کرتا ہے، وہ شاعر جو ہے نا وہ ممکن ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال جو ہے نا وہ میں دوں گا آپ کو، کہ آپ نے بہار کی باتیں بھی سنی ہوں گی، بلبل لالا کی باتیں بھی سنی ہوں گی، لیکن محمد حسین آزاد نے ایک آپ ان کی تحریر دیکھیں، ان کا ادب پارہ دیکھیں کہ اس میں وہ کس انداز میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ادھر گلاب کھلا بلبل ہزار داستان اس کی شاخ پر بیٹھی نظر آئی، بلبل نہ فقط پھول کی ٹہنی پر بلکہ گھر گھر درختوں پر بولتی ہے اور چہچہے کرتی ہے، گلاب کی ٹہنی پر تو یہ عالم ہوتا ہے کہ بولتی ہے بولتی ہے بولتی ہے، حد سے زیادہ مست ہوتی ہے تو پھول پر منہ رکھ دیتی ہے اور آنکھیں بند کر کے زمزمہ کرتے رہ جاتی ہے۔ اب یہ جو انداز ہے یہ ایک ادبی تحریر کا انداز ہے، یہ وہ لوازمات ہیں۔ اب دیکھیں چاندنی رات میں کسی ٹہنی پر آن بیٹھی ہے، اس جوش و خروش سے بولنا شروع کرتی ہے کہ رات کا کالا گنبد بڑا گونجتا ہے، وہ بولتی ہے اور زمزمے میں تانے لیتی ہے اور اس زور و شور سے بولتی ہے کہ بعض موقع پر جب ہبا ہبا کر کے جوش و خروش کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سینہ پھٹ جائے گا اور اہل درد کے دلوں میں سن کر درد پیدا ہوگا اور سب بے چین ہو جائیں گے۔ یہ سخندان فارس ہے، ان کی تحریر مولانا محمد حسین آزاد کی، تو اس میں سے یہ اقتباس ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیے ایک جو شاعر ہے، آپ اچھا ایک اور بات ادب کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ادب تنقید حیات۔ اب شاعری چونکہ ادب کا ہی ایک حصہ ہے، تو شاعری جو ہے، شاعری کے حوالے سے ایک سادہ لفظوں میں سمجھاؤں کہ جو ہوا کی تصویر بنا دے، ہوا کو ایک مجسم شکل میں ڈھال دے، وہ شاعری ہے۔ شاعری بنیادی طور پہ یہ ادب کا ہی حصہ ہے، تو لہٰذا شاعری جو ہوا کی تصویر بنا دے۔ اسی طرح جو ادب ہے، ادب جس انداز سے چیزوں کو پرکھتا ہے، جس انداز سے ان کو محسوس کرتا ہے، اس انداز سے دوسرے جو شعبہ ہے زندگی یا دوسرے جو کردار ہے معاشرے کے، وہ اس طریقے سے محسوس نہیں کر سکتے جس طریقے سے ادب جو ہے نا وہ کیا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ ہمارے شہر بہاولپور کو لے لیجیے، وہاں پر ایک شاہی بازار میں ایک مسجد ہے اور وہ انتہائی خوبصورت مسجد ہے، سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی، سفید پتھر سے بنائی گئی اور اپنی تاثیر کے حوالے سے مطلب ٹھنڈی ہے، کیونکہ سفید رنگ ویسے جو ہے وہ ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے، اور آپ اس مسجد میں جا کر دیکھیں تو آپ کو ہر طرف سفید پتھر نظر آئے گا، اور اس کو جس انداز میں مطلب بیان کیا گیا، اس کو وہ جو ہے